بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 فروری 2026 آج کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں، اور کل جو باتیں کی تھی میں نے اپنی بیماریوں کے حوالے سے، تو مین باتیں تو ہو گئی تھیں، لیکن ان سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں نے سوچا آج وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی جو ہیں نا وہ شیئر کر لوں احباب کے ساتھ، اور وہ ان کا میں سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ تو پہلے مرحلے میں تو مجھے یہ بتانا ہے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو مجھے اندازہ ہوا، اور کچھ تو میں بولتے ہوئے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں غلط بول گیا۔ کچھ الفاظ کا تلفظ ایسا ہے جن کا درست تلفظ مجھے معلوم بھی ہے، بلکہ میں بچوں کو اور بعض احباب کو اس کا درست تلفظ بھی بتاتا رہا ہوں، لیکن جب خود یہاں آ کے بولنے کی باری آئی تو میں غلط بول گیا تلفظ اس کا۔ جیسے جلا، وہ تو جلانے کے معنی میں تو جلا، وہ جلا کو بھی میں جلا پڑ گیا۔ اسی طرح کل بھی ابھی جو بات ہو رہی تھی تو دودھ اور ہلدی، ایک دفعہ تو میں نے دودھ اور ہلدی کہا، دوسری بار جب کہا، پہلی بار جب میں وہ دودھ اور دہی ہلدی کہنی تھی تو وہاں میں دودھ اور دہی کہہ گیا ہوں، تو وہ غلط تھا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سے احباب اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ کر لیں گے کہ بھئی ایک تو عمر کی مجھے وہ دیں، دوسرا جو برین ٹیومر ہوا تھا اور جو چلا گیا ہے، مجھے اس کے چلے جانے کے باوجود ایسے لگتا ہے کہ اس کو حکم دے دیا گیا کہ خبردار اس بندے کو ڈسٹرب کیا تو، لیکن ہے وہ کہیں اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، اور بلکہ مجھے یاد ہے میں نے چھوٹی بیٹی سے کہا بھی تھا کہ وہ ہمارے بچے ہمارے نا دادکوں میں ایک دو بندے جو تھے نا وہ تھوڑے سے نیم پاگل بھی تھے۔ پھر اسے یہ بھی مثال دی تھی کہ میرا جی اور منٹو اور ہرمن ایسے اس لیول کے ادیب جو ہیں وہ بھی پاگل خانے کا عرصہ گزار رہے ہیں۔ ہاں، کافکا بھی، فرانس کافکا بھی۔ تو میں نے کہا یہ لوگ بھی پاگل خانے کی سیر کر رہے ہوئے ہیں، تو میرا کوئی وہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگر وہ اندر ہی کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ برین ٹیومر، اور اس کو خدا نے حکم دے دیا ہے کہ بھئی تو نے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، تو ہو سکتا ہے وہ کبھی اپنا اثر دکھا جائے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ کریں۔ میری عمر 74 سال کی عمر بھی اتنی بیماریوں سے گزر کر اور پھر یہاں تک آنے میں، تو اتنی سی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں ان کو مطلب ہے کہ درگزر کریں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے ان کا صحیح تلفظ بھی معلوم ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں عمر کا کوئی تقاضا ہے، کچھ شاید ذہنی حساب سے بھی ہے، اور جب مجھے کوئی توجہ دلائے کہ بھئی یہ غلط ہو گیا ہے، یہ زبر کا زیر یا زیر کا زبر ہو گیا ہے، تو میں اڑی نہیں کروں گا۔ بعض لوگ اڑی کر جاتے ہیں، میں اڑی نہیں کروں گا، میں فوراً مانوں گا کہ ہاں یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا۔ تو یہ ایک تو وضاحت یہ کرنی تھی۔ اچھا، دوسرا میں نے یہ بتانا تھا کہ جب برین ٹیومر چلا گیا، انہوں نے بتا دیا ابھی یہ نہیں ہے اب، تو 3 مہینے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے چیک اپ کیا احتیاطاً، پھر مزید 3 مہینے کے بعد، کہ کہیں ادھر ادھر چھپا نہ ہو، اور مجھے تب سے ہی وہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہی ہے ویسے، تو وہ 3 مہینے کے بعد چیک اپ ہوا تو اس میں بھی کلیئر تھا، کوئی برین ٹیومر نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے یہاں سے تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا یہ، ہاں، 10 جنوری 2020 کو جا کے مجھے کلیئرنس ملی، 10 جنوری 2022 کو جا کر، اب یہ 20 اور 22 بھی میں کر جاتا ہوں، یہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ 10 جنوری 2022 کو جا کے مجھے کینسر سے مکمل طور پر کلیئر قرار دے دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ستمبر کے مہینے میں ہی میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کینسر ختم ہو چکا ہے، اور اللہ خیر رکھے تو میں اب کمفرٹیبل ہوں۔ وہ جو علامات تھیں، جو کیفیات تھیں، وہ ساری جا چکی تھیں۔ تو 27 دسمبر کو غالباً میرے 2 نواسوں کی شادی کی ریسیپشن تھی، مطلب دونوں کا ولیمہ، مشترکہ ولیمہ۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، کل آپ کو میں نے وہ 2 لڈوؤں والی بات بتائی تھی، خواب میں 2 لڈو دیکھے تھے، تو یہ میرے 2 نواسے، ان کی شادیاں کوئی ایک دوسرے سے کچھ چند مہینے کے وقفے کے ساتھ ہوئی ہیں، ایک کی پہلے ہوئی ہے، دوسرے کی بعد میں ہوئی ہے، اور کرونا کا موسم بھی تھا تو اس وجہ سے بھی یہ احتیاط کی گئی کچھ، اور کچھ حالات کا ایسا تھا ماحول، تو مشہود اور مسرور دونوں نواسوں کی شادی ہوئی،
اب میرے لیے تو یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹے تھے، میرے لیے تو لڈو تھے دونوں ہی. تو 27 دسمبر 2021 یعنی 2022 لگنے سے چند دن پہلے ان کی ریسیپشن ہوئی، ولیمہ ہوا، اور اس میں شریک ہوا، اور دونوں لڈو میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے. وہ میں نے ایک یادگار تصویر بھی بنائی ہوئی ہے ان دونوں کے ساتھ. اور یہ 2 لڈو والا خواب اس طرح سے پورا ہوا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، بدماش سے مجھے نجات مل گئی، اور کینسر کی بیماری بہت بڑا بدماش تھا، تو اس سے نجات مل گئی ہے، اور میں لڈو کھا رہا ہوں. تو یہ 2 لڈو تھے. پھر یہ 2 لڈو یہاں تک نہیں رہے، اس کے بعد دونوں کو اللہ میاں نے باری باری کر کے ایک ایک اور بیٹے سے نوازا. تو میں پڑ نانا بن چکا ہوں، میرے 2 پڑ نواسے ہیں، اور وہ 2 لڈوؤں کے مزید 2 لڈو ہیں، ریان اور زین. ایک نواسے سے، بڑے نواسے سے ریان، اور دوسرے نمبر کے نواسے سے زین. تو یہ 2 لڈو ڈبل کر کے مجھے مل گئے. تو یہ بھی میں بات مطلب شیئر کرنا چاہتا تھا. اور پھر MRT یا MRI جسے کہتے ہیں، تو MRT جو تھا وہ میں نے اس کے اندر میں نے نا ہوش و حواس میں جانے سے صاف انکار کر دیا تھا. میں نے کہا بھی میں اس میں مجھے بے ہوش کر دیں مکمل طور پر، پھر لے جائیں، پھر جو مرضی ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی پر کوئی بار نہیں ہوگا. لیکن جیتے جاگتے میں، اور اس کا نام میں نے ٹیسٹنگ تابوت رکھا ہوا ہے. تو میں ٹیسٹنگ تابوت میں ایسے نہیں جاؤں گا. چنانچہ وہ مجھے پہلے بے ہوش کرتے تھے، اور اس کے لیے باقاعدہ جیسے آپریشن سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے اس لیول کا بے ہوش کرتے تھے. اور نکوزے دے کے، جرمنی لفظ ہے، تو نکوزے دے کے تو پھر میرا وہ MRT ہوتا. تو بہت دفعہ ہوا ہے، مطلب کوئی 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں ہوا، 2 سال کے عرصے میں متعدد دفعہ ہوا ہے. تو یہ بھی مجھے ایک سہولت میسر رہی. ان کا سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے غیر معمولی، اور ایک لحاظ سے کہیں تو غیر ضروری بھی تھی کہ میں کچھ زیادہ تو نہیں آ گیا نا میرے نخرے برداشت کریں، کوئی کرانا ہے کراؤ، نہیں تو جاؤ. لیکن انہوں نے یہ نخرے بھی برداشت کیے. تو یہ ٹیسٹنگ تابوت کی بھی بات ہو گئی. 10 جنوری 2022 کو کمپلیٹ بری ہو گیا. اس کے بعد ہر 6 مہینے کے بعد ہم میرا چیک اپ ہوتا ہے، جس میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پھر تو نہیں واپس آ گئی بیماری. اور یہ 2022 سے لے کے اب تک مسلسل ہر 6 مہینے کے بعد چیک اپ چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہر بار کلیئر ہوں، ٹھیک ہوں. تو اللہ کا شکر ہے. پھر یہ ہوا جی، اس درمیان میں نے وہ موتیا والا آپریشن کا ذکر کیا تھا کہ میرے موتیا کا آپریشن ہوا، پہلے ایک آنکھ کا ہوا، پھر دوسری آنکھ کا ہوا. تو اس دوران ہی مجھے یاد تو آیا تھا، لیکن میں پھر بھول گیا بیان کرنے سے. تو وہ بھولا ہوا شعر یہاں پڑھ دینا چاہتا ہوں. اطہر جیدی، وہ ہمارے اردو ڈرامے کا ایک مزاحیہ کردار، بڑا اچھا، پاکستانی ڈراموں کا بڑا مشہور کردار جیدی. تو ان کا شعر، اور ان کا شعر ہے، کمال یہ ہے ان کا شعر ہے کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا. تو ایک اچھا شعر ہے موتیا کی مطلب ہے کہ بیماری کا ذکر کرتے ہوئے. تو یہ شعر میرا جی چاہا کہ یہ بھی سنا دوں. اور ایک اور یہ ہوا کہ جب دل کے وہ کر رہے تھے نا، بار بار سٹینٹ ڈال رہے تھے، اور 5 دفعہ ہو چکا تھا، اور 6ٹھی دفعہ کے لیے وہ اصرار کر رہے تھے. میں نے انکار کر دیا، بھائی اب آپ اوپن ہارٹ سرجری کر لیں، لیکن میں سٹینٹ مزید نہیں ڈلواؤں گا. تو اس وقت جب میں گھر آیا تو آتے ہی میں نے مبارکہ کو پنجابی میں کہا، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اردو میں آپ وہ جو اس لفظ کو کلیئر کریں گے تو وہ بات ہی نہیں بنے گی. تو پنجابی میں نے اسے کہا، سر تے ایک وال نہیں ریات، اے ہن دل دے والاں دے دوالے ہو گئے نے. تو اس کا کوئی اردو ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جملہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. تو میں نے کہا بھی میں کہہ آیا ہوں کہ اگر اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہے تو کرو، نہیں تو نہ کرو. تو پھر مبارکہ نے وہ دوائی بنائی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور وہ دوائی میرے لیے بہت مفید رہی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جی جو پیش آتی رہیں. اور بیماری کے بعد، اچھا بیماری کے دوران میرا ایک ہی تھا کہ مجھے پین نہ ہو، پین کلر دے دیں، جو مرضی کر رہے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلے آپ کو معاف ہے، مطلب کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا. چنانچہ پین کلر مجھے مناسب ملتے رہے، اور کہیں بھی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. جہاں تک موت کا وہ ہے، ایک زمانہ تھا میں سر پر رضائی لیتا تھا تو مجھے دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا. پھر ہائٹ فوبیا بھی مجھے رہا، پانی کا فوبیا بھی مجھے رہا، دریا کے کنارے پہ مجھے
ذرا فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، ابھی تک ہے، پانی کا بھی اور ہائٹ کا بھی، لیکن وہ دم گھٹنے والا جو تھا نا وہ ایک الگ سا تھا۔ اور اب یہ کیفیت ہے کہ میں نے اپنی قبر کا پلاٹ مطلب ہے کہ بک کرا لیا، بیگم کے ساتھ والا بک بھی کرا لیا، اس پر اپنا کتبہ بھی مشترکہ کتبہ لگوا دیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہاں جاتا رہتا ہوں آتا رہتا ہوں۔ تو وہ گھٹن کا وہ احساس تو ختم ہو گیا، درد سے ضرور مطلب ہے کہ ہوتا ہے کہ درد نہیں ہونا چاہیے، موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، جب آئے اللہ میاں کی حکم سے، جب اس کی مرضی ہے بلا لے، جانے کو تیار ہوں، دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، یہاں سے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے، جب بھی وہ بلا لے، اور جتنی زندگی دے اس کی مہربانی ہے، اس کے لیے خوشی خوشی بیٹھا ہوں، مزے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو دونوں صورتوں میں، اور اس سلسلے میں نے موت کے والے سے تو میری شروع کی شاعری سے لے کے اب تک بے شمار اشعار ہیں جو واقعتاً میری دلی کیفیات کا اظہار ہیں۔ اس میں ایک شعر ہی سنا دیتا ہوں صرف، جس سے مجموعی آپ وہ تاثر لے سکتے ہیں۔ اور تھے حیدر جو اس کی چاہ میں مرتے رہے، اور تھے حیدر جو اس کی چاہ میں مرتے رہے، ہم نے الٹے ہاتھ سے جھٹکی ہوئی ہے زندگی۔ اور تھے حیدر جو اس کی چاہ میں مرتے رہے، ہم نے الٹے ہاتھ سے جھٹکی ہوئی ہے زندگی۔ زندگی کو ہم نے کہا جا پرا مار، تو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں میں خوش ہوں۔ تو یہ میں جو بتانا تھا کہ ان بیماریوں نے اتنا بہادر کر دیا ہے۔ اچھا، اب جب ہسپتال سے فارغ ہوئے، مکمل طور پر گھر آ گئے، تو پھر مجھے جو سہولتیں یہاں سے دی گئیں، یہاں کے محکمہ صحت کی طرف سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور تو بے شمار سہولتیں، علاج معالجہ سارا ہوا۔ اس کے بعد گھر پہ ویل چیئر فراہم کی گئی، کیونکہ میں چل نہیں سکتا تھا ٹھیک طریقے سے، لڑکھڑاتا تھا بہت زیادہ باہر جانے کے لیے، تو پھر کوئی بچہ ہو اور وہ مجھے ویل چیئر پہ لے کے جائے، تو ویل چیئر دی گئی۔ پھر واکر دیا گیا، گھر کے اندر بھی چلنے پھرنے کے لیے واکر، جیسے چھوٹے بچوں کو واکر دیے جاتے ہیں چلنا سکھانے کے لیے، بالکل اسی طرح ہی میں چلتا تھا۔ تو پھر آکسیجن کا سلنڈر اور اس کے لیے پورا ساز و سامان دیا گیا کہ کسی وقت بھی کچھ سانس لینے میں کوئی دقت ہو، مشکل ہو، تو فوری طور پر اس کو چلائیں، چارج کریں، اور یہ ساری اچھی خاصی مہنگی چیزیں ہیں جو مجھے فراہم کی گئی۔ اور پھر یہ جو ہاسپٹلز میں بیڈ ہوتا ہے، اس میں جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، اوپر سے اوپر کر لیں، نیچے کر لیں، جیسے کر لیں، سیٹنگ اس کی چینج کر لیں، وہ بیڈ بھی مجھے فراہم کیا گیا جو ابھی تک مجھے میسر ہے، میں اسی پہ ہی سوتا ہوں۔ یہ سہولتیں یہاں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے خرچے پر مجھے فراہم کر رکھی ہیں، تو اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، جرمن حکومت کو بھی، جرمن محکمہ صحت کو بھی، جرمن ہسپتالوں کے ایسے ڈاکٹروں کو بھی، اور ان کے پورے اسٹاف کو بھی، اور ان پیاری نرسوں کو بھی جنہوں نے میرا اتنا خیال رکھا۔ تو ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے اور جزائے خیر دے۔ تو یہ باتیں بھی مجھے کہنی تھیں دوبارہ یہاں پہ۔ اچھا، اب اس دوران مجھے ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہوا تھا، اب اس کو آپ کہہ لیں دواؤں کا ریئیکشن تھا، میں وہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ کہہ لیں جی وہ دواؤں کا یہ کچھ ذہنی طور پر مجھ پہ کوئی افیکٹ کر گئے تھے، میں وہ بھی مان لیتا ہوں۔ کسی بھی رنگ میں آپ کہیں نا کہ وہ میڈیکلی کچھ تھا، مجھے اس کو بھی ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو کچھ مجھ پر گزرا وہ میں نے ایز اٹ از بیان کر دیا ہے، اور اس کو میں فیل کرتا ہوں کہ وہ میرا ایک اسپریچول ایکسپیرینس تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسپریچول نہ ہو ایگزیکٹ اسی طرح۔ اچھا، اسپریچول سے بھی میں یہاں یہ پہلے بھی وضاحت کرتا آ رہا ہوں جب کبھی روحانیت کی بات ہوتی ہے، کہ یہ روحانیت سے مراد وہ نہیں ہے وہ جو پاک باز اور بڑے لوگ اور اونچے سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، نہیں، یہ گناہ گاروں والی روحانیت ہے۔ یعنی ہر روح، ہر ذی روح جس کے اندر روح موجود ہے، اگر وہ اپنے خالق کی، روح اعظم کی جستجو کرتی ہے کسی بھی رنگ میں، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، یا اس سے فریاد کرنے کے لیے کسی بھی رنگ میں، تو وہ اس کی روحانیت ہے۔ جو جتنا ٹریول کر لے، جتنا سفر کر لے، وہ اس کا روحانی سفر ہے۔ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ ہر انسان میں، اور ہر انسان کے اندر ایک صوفی موجود ہوتا ہے۔ فرصت اس کو ملے دنیا کے کاروبار سے
اور اپنے اندر جھانکے تو ہر بندہ اپنے اندر کے صوفی سے مل سکتا ہے اور روحانی ترقی بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی انڈیویجول وہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ الگ ہے، مامورین الہی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی نعوذ باللہ کوئی موازنہ بھی نہیں، کوئی کمپیریزن کسی رنگ میں بھی نہیں ہے. مامورین الہی کا بالکل الگ مقام و مرتبہ ہے. لیکن عام انسان، ہر روح ذی روح، وہ اپنی روح اعظم کو کی جستجو کرنے میں جو سفر کرے گا وہ اس کی روحانیت ہے. تو یہ میں جب روحانیت کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد میری یہی ہوتی ہے. تو میں جو ایکسپیرینس کیا میں نے 4-5 دن کا، ویسے تو وہ 24 جولائی سے 31 جولائی تک کا دورانیہ ہے خاص، اور لیکن جو خصوصاً بیچ میں جو 4 دن رہے وہ بڑا ایک زبردست ایکسپیرینس تھا. تو وہ تو میں پھر کبھی شاید بیان کروں. لیکن اس ایکسپیرینس کے ہونے سے پہلے یہ ہوا کہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کی ایک نظم تھی، ہوا اگر میرا روپ دھارے، ٹھیک ہے. تو اس نظم کو سرائکی میں ترجمہ کیا تھا ہمارے ایک دوست ہیں مظہر مسعود صاحب، انہوں نے. اچھا، وہ سرائکی میں جو ترجمہ کیا اس کی بھی وضاحت کر دوں. یہ کل بھی فرد کا ذکر ہے، آج پھر آ گیا، لوگ کہیں گے جی بار بار اسی کا ذکر کر رہے ہیں. بھی مہروین کا بھی ذکر کر رہا ہوں اور وہ مجھے انکل کہتی ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اچھا، تو فرد نواز نے ایک کتاب مرتب کی تھی، وزیر آغا دیاں 94 نظماں، ٹھیک ہے. اس میں مختلف شعراء سے، جو سرائکی ایریا کے شعراء تھے، ان سے آغا جی کی نظموں کے، اردو نظموں کے سرائکی ترجمے کروائے تھے. تو ان میں وہ مظہر مسعود صاحب کی یہ نظم بھی شامل تھی. تو ہوا اگر میرا روپ دھارے، ہوا وٹاوے جے ویس میرا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے اسی دوران میں نا یہ نظم بری طرح نہیں بلکہ بڑے خوبصورت طریقے سے کہنا چاہیے، بری طرح سے مراد میری یہ تھی کہ شدت کے ساتھ، شدت کے معنوں میں. تو یہ مجھے بہت زیادہ ہانٹ کر رہی تھی، اور مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یہ میری کیفیات ہیں. آغا جی نے پتہ نہیں ایکسپیرینس پوری طرح کیا بھی ہو کہ نہ کیا ہو، لیکن مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ میرا تجربہ ہے. تو وہ نظم میں نے، جو بچہ آتا تھا اس کو وہ نظم سنانے لگ جاتا تھا. میں نے کہا سنو یہ نظم بھائی. اسی دوران چھوٹے بیٹے کا فون آیا کہ میں مانو کی طرف جا رہا ہوں، ٹیپو کا فون آیا، میں مانو کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں چلوں گا. صرف نظم سنانے کے لیے میں نے اسے فون کیا، میں نے نظم سنانے کے لیے میں آ رہا ہوں. کہنے لگے آ جائیں. ٹھیک ہے، وہ پتہ ہے ان کو بھی ابا بیمار ہیں تو کچھ بھی سنائے سن لیں گے. تو وہاں گیا، اس کو بھی سنایا، مطلب سارے پانچوں بچوں کو میں نے وہ نظم سنائی سرائکی میں. اور یہ کہا ابھی کہیں کو کسی کو کوئی ترجمے میں دقت پیش آ رہی ہو سمجھنے میں تو بے شک مجھ سے کوئی لفظ کا مطلب پوچھ لیں. تو وہ میں نے نظم سنائی، اور وہ بالکل میری کیفیت کی ترجمانی کر رہی تھی. ویسے مجھے زبانی بھی یاد ہے، یہ میں سامنے احتیاطاً کھول کے بھی رکھ لیتا ہوں، کوئی لفظ بھول جاؤں تو. ہاں، یہ کتاب میری یہ ہے، بیماری یا روحانی تجربہ، جو میں نے پھر بعد میں شائع کروائی تھی. تو اس میں وہ نظم بھی میں نے شامل کر دی. یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہی باتیں بیان کر کے میں نے وہ نظم شامل کر دی. اب جن دوستوں کو سرائکی نہیں بھی آتی نا، وہ اس نظم کو میرا خیال ہے انجوائے کریں گے، وہ اس نظم کو بھی انجوائے کریں گے. کوشش کروں گا کہ ایسے پیرائے میں سناؤں کہ بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. اچھا، اس میں ہوا علامت ہے موت کی علامت ہے ہوا، اور شاعر کا اس سے سامنا ہے، اور وہ موت کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے نہیں لے جا سکتی، کسی اور طریقے سے لے جا سکتی، اور طریقہ اینڈ میں بتاتا ہے پھر. تو پہلے نظم اب میں شروع کرتا ہوں. ہوا حیران تھی ویندیے جیندہ دیکھتے میں کو، ہوا حیران تھی ویندیے جیندہ دیکھتے میں کو، میرے بُتھے بدن وچ اوڑتے سانگاں اکھیندیے تو سا حالی بھی گھندا بئی. ہوا حیران تھی ویندیے جیندہ دیکھتے میں کو، میرے بُتھے بدن وچ اوڑتے سانگاں اکھیندیے تو سا حالی بھی گھندا بئی. ہوا کو کیا دساواں میں جو میرے ساہ تاں ہک وہم ہن، ہن ہک برابر ہے میرا ہون تے نہ ہون. ہزاراں کالیاں سکیاں بکھیاں جلماں میرے بوتے کو چمڑیاں پن، لہو میرا نچڑدا پے سکڑدا پے. میں کماندے سک دے وણدا چھیکڑی بے رنگ پنا ہاں، کماد کی فصل کا آخری پتا ہوں جس کا رنگ بھی اڑ چکا ہے.
میں کماندے سکدے وندا چھیکڑی بے رنگ پنا ہاں، میرا تھرکاٹ میرا نہیں ہلارا خود ہوا دائے، میرا تھرکاٹ میرا نہیں ہلارا خود ہوا دائے، ہوا دا اپنا پھوکا میں کو آتے ہلا دیں دے، میں اکھیجے لیسواں پتھر ہاں، اندھے کھو دی کنی تے ذری اٹکیا کھڑا ہاں، ڈردا کھڑا ہاں، ہوا کو کیا ڈساواں میں سپاہی ہم جری کتنا نڈر کتنا، مگر ساری دلیری اپنے اتے آزما بیٹھا، لہو اپنا ونڈا بیٹھا کھنڈا بیٹھا، یہ سب کچھ ہے مگر ولوی حیاتی نال، یہ سب کچھ ہے مگر ولوی حیاتی نال میرا، ٹھہر جائے یہاں پہ میں بولا تھوڑا سا، پھر سے یہ جو آخری بند ہے یہ میں پھر سے پورا پڑھتا ہوں۔ ہوا کو کیا ڈساواں میں سپاہی ہم جری کتنا نڈر کتنا، مگر ساری دلیری اپنے اتے آزما بیٹھا، لہو اپنا ونڈا بیٹھا کھڈا بیٹھا، یہ سب کچھ ہے مگر ولوی حیاتی نال، مگر ولوی میرا رشتہ حیاتی نال قائم ہے، یہ سب کچھ ہے مگر ولوی میرا رشتہ حیاتی نال قائم ہے، میں ایویں مر نہیں سکدا میں ایویں ہر نہیں سکدا، اے بئی گالے کتھیں بدلاں دے اولے تھی، اب یہ وہ بتا رہا ہے کہ اس طرح آؤ تو پھر میں مرنے کو تیار ہوں، اے بئی گالے کتھیں بدلاں دے اولے تھی، وٹاتے ویس میں وانگے، ہوا میرے کنے آوے، ذرا کھلتے جا آکھے، ہنس کے کہے ذرا کھلتے جا آکھے، اپنیاں دے نال بھی کڈ پا، بھلا اپنیاں کنوں کیا ڈر، تاں کھل پوساں میں اپنا آپ ہر ویساں، میں کھل پوساں میں اپنا آپ ہر ویساں، میں کھل دے مر ویساں۔ تو یہ نظم تھی جی آغا جی کی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کیفیت آنی ہے، اور وہ جو اسپریچول ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں نا کہ ہوا تھا، اس کے تو یہ سارے بچے گواہ ہیں، پورے میرے چلڈرن بھی اور گرینڈ چلڈرن بھی جو موجود تھے میرے سر پر، کہ میں جس کیفیت میں تھا وہ کسی وقت ایسے پورا تجربہ کبھی بتاؤں گا کب آرام سے، ابھی یہ کافی ہے جتنا بھی بازیوں کو بتا دیا، لیکن اس میں یہ ضرور ہوا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں مسکرا رہا ہوں، مسلسل اپنی کیفیات بھی بتا رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے، اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہوں، اور مسلسل ایک مسکراہٹ میرے اس پہ ہے، چہرے پر ہے، مسلسل مسکراہٹ، کہکا نہیں ہے، وہ پاگلوں والا کہکا نہیں ہے، وہ تو مطلب ایک مسلسل ایک مسکراہٹ تھی، اور اس طرح سے میں مطلب ہے کہ اس تجربے سے گزر رہا تھا۔ تو یہ جو نظم میں بار بار سنا رہا تھا، اگلے 2 دن کے بعد جا کے 3 دن کے بعد جا کے وہی ایکسپیرینس مجھ پر آیا اور پوری طرح سے گزرا، لیکن وہ بعد میں، فی الحال میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا آج کا، اور آغا جی کی نظم کے بعد میری نظم پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تو ابھی سب کا شکریہ، اب میں نام نہیں لوں گا۔ ہاں، مہرین کی میں نے بات کی تھی، مہرین نے ایک سوال کیا تھا کل، وہ جو میری مختلف، چونکہ وہ عثمان کی براڈ میں بھی مجھے دیکھتی ہیں کہ میں کس طرح سے بات کرتا ہوں، تو یہاں بھی دیکھتی ہیں کہ یہاں کچھ اور رنگ ہے، تو کل مہرین نے پوچھا کہ انکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا ہیں، پازیٹیو سینس میں ان کا سوال تھا، تو مجھے 2 باتیں یاد آئیں، ایک تو بلے شاہ کا بلیا کی جانا میں کون، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، تو وہ ایک تو وہ بلے شاہ یاد آئے۔ دوسرے مجھے حضرت با یزید بسطامی کی ایک روایت یاد آئی، بڑی مشہور روایت ہے، کہ کوئی بندہ کسی دوسرے علاقے سے چلتا ہوا ان سے ملنے کی غرض سے ان کے شہر پہنچا، اور ان کا گھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں تک پہنچا، اور دروازہ کھٹکھٹایا، جو بھی اس زمانے کا طریقہ کار تھا، تو اندر سے آواز آئی، کون ہے اور کسے پکارتا ہے؟ تو باہر جو آیا ہوا تھا مہمان، اس نے کہا جی میں فلاں ہوں اور میں با یزید کو ڈھونڈتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، میں بھی با یزید کو ڈھونڈتا ہوں مگر وہ مجھے نہیں مل رہا۔ تو بس میں ان کی تقلید میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں خود بھی ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو بھی ہوں، جتنا گناہ گار ہوں تو اللہ کا بندہ ہوں، جتنا کچھ اچھائی ہے تھوڑی بہت تو وہ بھی اللہ کی عنایت ہے، تو بس یہی کچھ ہی ہوں۔
تو بس یہ میری آپ کا جواب ہو گیا بھائی، باقی باتیں بعد میں صحیح تو چلتی رہیں گی یہ باتیں ساری. تو آج کا پروگرام ہو گیا. سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. آج میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم پہلے ہی کافی ہو گیا ہے. اور جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں سب کا بہت شکریہ. جو